قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على النبي الأمي الحاشي الهاشمي المصطفى الهرتقي مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الحكيم وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صلوات الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كذلك آمين. برادران ایمانی مہربان حضرت نبی اللہ تعالیٰ نصیب الشہداء خداوند عالم اپنی پاکیزہ کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ آل عمران کی 110 نمبر کی آیت میں ایک گروہ سے خاص گروہ سے خطاب ہے. کنتم خیر امت، آپ ایک بہترین امت ہیں. اخرجت للناس، آپ کو لوگوں کے لیے نمونے عمل بنا کر پیش کیا گیا. آپ کا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ آپ لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں. خداوند عالم ایک خاص گروہ سے مخاطب ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو خروج ہے وہ لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہے. آپ نے جو خروج کیا ہے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، لوگ اس سے استفادہ کریں، تاکہ ہر زمانے میں جب بھی ظلم اپنا سر اٹھائے آپ کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ آپ خروج کریں. ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کا قتل کر دیا یہ ظلم ہے، بلکہ کسی کا حق چھین لینا بھی ظلم ہوتا ہے. اور آقا حسین نے اسی ظلم و بربریت کے خلاف خروج کیا ہے. میں نے بیان کیا تھا کہ رسول اسلام نے بھی خروج کیا تھا، مقصد وہی تھا جو آقا حسین کا تھا. کیا مقصد ہے؟ کہ اسلام قائم رہے، انسانیت قائم رہے. اور عزیزو اسلام اور انسانیت میں کوئی فرق نہیں ہے. اسلام دین انسانیت ہے. لہذا آقا حسین نے جو خروج کیا ہے وہ اسی اسلام کو بچانے کے لیے کیا ہے. ظلم و بربریت کے خلاف نکل کر کھڑے ہوئے ہیں. ظلم کے آگے سر کو نہ جھکانا یہ حسین کا عمل ہے، خروج کا مقصد ہے. عزیزو آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج جو مسجدوں میں اذانیں باقی ہیں، مسجدوں میں جو لوگ نمازوں کے لیے پہنچ رہے ہیں، یہ آقا حسین کا صدقہ ہے. اگر آقا حسین نے مدینے کو ترک نہ کیا ہوتا اور یزید کے خلاف نہ کھڑے ہوتے تو آج مسجدوں میں اذانیں تو ہوتی لیکن وہ اذان نہ ہوتی کہ جو رسول نے دی تھی. نمازیں تو ہوتی لیکن وہ نماز نہ ہوتی کہ جو رسول نے دی تھی. تمام دیگر احکام اسلام کے ہوتے لیکن وہ احکام نہ ہوتے کہ جو رسول نے دیے تھے. اسلام کا چہرہ ہی بگڑ چکا ہوتا اور یہی مقصد تھا یزید کا کہ اسلام کو پامال کر دیا جائے، اسلام کی شکل کو بگاڑ دیا جائے تاکہ لوگ اسلام سے متنفر ہوں اور اسلام میں کوئی داخل نہ ہو، اور جو ہیں اسلام میں وہ بھی اسلام سے نکل جائیں. وجہ کیا تھی؟ خاندانی دشمنی تھی بنی امیہ کی.
خاندان رسول سے خاندانی دشمنی تھی. وہ چاہتا تھا کہ رسول کے لائے ہوئے اسلام کو برباد کر دیا جائے، اور عزیزوں اس نے کوشش بھی کی برباد کرنے کی. یہ معروف تھا کہ یزید شراب خور تھا، زناکار تھا، جواری تھا، ظالم تھا، لیکن اس نے اس پر اکتفا نہ کی. اس نے یہ چاہا کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں اس پر مجھے سرٹیفکیٹ مل جائے کہ جو میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں. تو عزیزوں اگر سرٹیفکیٹ مل جاتا اور ظلم اسلام میں داخل ہو جاتا تو پھر آپ سوچئے اسلام کا کیا حال ہوتا. اسلام برباد ہو جاتا. کیوں؟ کیونکہ ظلم عقلاً قبیح ہے، عقلاً قبیح ہے، عقلاً جو ہے برا ہے. جب عقل کے اعتبار سے ہی ظلم برا ہے تو پھر کوئی عاقل آدمی اسلام کو پسند نہ کرتا. لہذا اس نے چاہا کہ اس پر مجھے سرٹیفکیٹ مل جائے کہ جو میں کام کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، اسلام کے دائرے میں رہ کر رہا ہوں. اور آقا حسین نے بھی اسی کے خلاف یہ خروج کیا کہ لوگوں کے درمیان فرق پتہ چل جائے کہ نبی کا لایا ہوا اسلام کیا ہے اور جو یزید تم کو اسلام بتا رہا ہے وہ کیا ہے. دونوں اسلام میں فرق کیا جا سکے. اور آقا حسین نے یہ کیا بھی، لوگوں کے سامنے اسلام کی وہ صورت پیش کی کہ جو نبی لے کر آئے، نبی لے کر جو اسلام لے کر آئے تھے وہ صورت پیش کی، اور لوگوں کے سامنے یہ بتا دیا کہ خبردار کسی کے بہکاوے میں نہ آنا. یہ اسلام وہی اسلام ہے کہ جو نبی لے کر آئے تھے، کسی دوسرے کے لائے ہوئے اسلام پر ایمان نہ لانا. لیکن یزید اس بات میں مصر تھا کہ یہ جو افعال وہ کر رہا ہے، بندرباز تھا، یہ جو افعال وہ کر رہا ہے اس کو اسلام میں داخل کر دے اور اس کو اسلام میں مباح اور جائز شمار کر دے، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے. اگر چھوڑ بھی دیا جائے تو اس سے اسلام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. جوا اسلام میں برا نہیں ہے، زناکاری اسلام میں بری نہیں ہے. وہ اس بات پر مصر تھا کہ اس کو اسلام میں داخل کر دیا جائے. اور یہی وجہ تھی کہ جب یزید نے مدینے کے والی کو خط لکھا تھا، پیغام پہنچایا تھا کہ فلاں فلاں سے بیعت لے لو، تو اس پر زور اسی بات پہ دیا تھا کہ حسین ابن علی سے بیعت ضرور لینا. زور اسی بات پہ دیا تھا کہ حسین ابن علی سے بیعت ضرور لینا، ورنہ آپ دیکھیں جب یزید حاکم بن گیا ہے اکثر لوگوں نے بیعت کر لی. صرف ایک آدمی کے بیعت نہ کرنے سے اس کی حکومت پہ کوئی فرق تو پڑتا نہیں، لیکن وہ اصرار کر رہا تھا کہ دیکھو حسین ابن علی سے بیعت ضرور لینا. یہ ہے سیاست یزید کی. وہ اصرار کر رہا تھا، اس بات پہ مصر تھا کہ کوئی بیعت کرے یا نہ کرے حسین ابن علی سے بیعت ضرور کرنا. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حسین رسول کے گھر والے ہیں، حسین رسول کے گھر والے ہیں، باقی رسول کے گھر والے نہیں ہیں، باہر والے ہیں. لہذا وہ چاہتا یہ تھا کہ یہ جو اسلام آیا ہے، اسلام کی تعلیمات آئی ہیں رسول کے گھر میں آئی ہیں. نماز کا پیغام رسول کے گھر میں آیا ہے، روزے کا پیغام رسول کے گھر میں آیا ہے، حج کا پیغام رسول کے گھر میں آیا ہے، زکوٰۃ کا پیغام رسول کے گھر میں آیا ہے، ظلم کے خلاف بولنے کا حکم رسول کے گھر میں آیا ہے. لہذا وہ یہ چاہتا تھا کہ ہماری بیعت وہ کرے کہ جو اسی گھر سے تعلق رکھتا ہو، جو رسول کا نواسا ہو، جو رسول کا خون ہو. اگر حسین بیعت کر لیتے تو اسے سرٹیفکیٹ مل جاتا کہ دیکھو یہ رسول کا نواسا ہے، رسول کا خون ہے، اس نے ہمارے عمل پر ہمارے کارناموں کی تصدیق کر دی ہے. جب حسین بیعت کر لیتے تو اسے سرٹیفکیٹ مل جاتا یہ سارے کام کرنے کا. تو یزید اسی لیے مصر تھا کہ حسین سے بیعت کی جائے تاکہ اسے سرٹیفکیٹ مل جائے یہ سارے برے کام کرنے کا، سارے برے کام کرنے کا سرٹیفکیٹ مل جائے. تو یزید کو دشمنی تھی رسول سے، رسول کے لائے ہوئے اسلام سے. چاہتا یہ تھا کہ اسلام کو پامال کر دیا جائے، ورنہ وہ کوئی مسلمان نہیں تھا، منافق تھا، کافر تھا. لیکن پھر بھی
آج ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو یزید کا دفاع کرتے ہیں. حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر یہاں تک کہ اسے رضی اللہ بھی کہہ دیتے ہیں. حیرت ہوتی ہے کہ یزید کا دفاع کیسے کرتے ہیں. عزیزو یزید مسلمان نہیں تھا، منافق تھا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ خود کہہ رہا ہے. اس کا ایک شعر ہے لا خبر جاء ولا نہی نزل، کہ نہ ہی کوئی حکم آیا ہے نہ ہی وحی نازل ہوئی ہے. یہ صرف اور صرف بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا. یہ صریح دلالت ہے کہ یزید کافر تھا، اسلام کو نہیں مانتا تھا، پھر بھی لوگ یزید کا دفاع کرتے ہیں. اب یزید یہ چاہتا تھا کہ اسلام کو پامال کر دے، لہذا اس بات پہ مصر تھا کہ رسول کا خون میری بیعت کرے. باہر والے بیعت کریں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، گھر والا بیعت کرنا چاہیے. تو آپ دیکھیں یزید جیسا ملعون بھی یہ جانتا ہے کہ گھر والے اور ہوتے ہیں باہر والے اور ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں یہ مسلمان کتنے عقل کے اندھے ہیں جو آج تک یہ فرق نہیں کر پائے کہ گھر والے اور ہوتے ہیں باہر والے اور ہوتے ہیں، اہل بیت اور ہوتے ہیں، صحابہ اور ہوا کرتے ہیں. چاہتا تھا کہ کوئی گھر والا بیعت کرے تب ہم کو سرٹیفکیٹ ملے گا. اور آپ دیکھیں انسان گرامی، خداوند عالم نے تمام انبیاء بھیجے ہیں صرف اسی اسلام کی تبلیغ کے لیے کہ اسلام کی تعلیمات پہنچائے اور اسلام کو مکمل ہو کیا جائے. اور مقصد وہی ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دی جائے اور ان کو برائی سے روکا جائے. تو عزیزو حقیقت میں جو مقصد ہے وہ مقصد الہی ہے. جس کو ہم مقصد حسین کہتے ہیں، حقیقت میں وہ مقصد الہی ہے. لیکن حسین نے اس انداز میں اس مقصد کی حفاظت کی ہے کہ مقصد الہی مقصد حسینی کے نام سے مشہور ہو گیا. مقصد الہی مقصد حسینی کے نام سے مشہور ہو گیا. اس طرح سے حسین نے حفاظت کی. اللہ نے تمام انبیاء بھیجے ہیں اسی مقصد کے تحت. جناب آدم آئے، دین اسلام کو لے کر آئے. آج لوگوں کے ذہنوں میں ایک غلط فہمی بیٹھ گئی ہے کہ اسلام جو ہے 1400 سال پرانا ہے، ہمارا دین بہت پرانا ہے. یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ اسلام کو تو ابھی 1400 سال ہوئے ہیں، لیکن جو ہمارا دھرم ہے، ہمارا دین ہے، وہ اسلام سے کہیں پرانا ہے. تو میں بتا دوں یہ غلط فہمی ہے. آپ کو حقیقت پتہ نہیں ہے. اسلام تو اس روز سے ہے جب پہلا آدمی اس دنیا پر آیا ہے. جناب آدم کو اللہ نے دین اسلام دے کر بھیجا تھا. اے آدم جائیے اسلام کی ترویج کیجئے، اسلام کی تعلیمات بیان کیجئے اور اسلام کے پیغام لوگوں تک پہنچائیے. تو جتنے انبیاء آئے ہیں آدم سے لے کر خاتم تک سب دین اسلام کو لے کر آئے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ احکام میں تبدیلی ہوتی گئی ہے، احکام میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، ہر نبی کے زمانے کے حساب سے حکم آیا ہے، احکام میں تبدیلی ہوئی ہے، لیکن دین میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے. دین وہی رہا ہے جو آدم لے کر آئے تھے، وہی دین محمد عربی پہنچا رہے ہیں، وہی دین اسلام ہے. جناب آدم بھی اسلام کو لے کر آئے تھے. جناب آدم سے لے کر خاتم تک جتنے انبیاء آئے سب نے اسلام کی ترویج کی ہے. مقصد کیا ہے؟ اسلام کو تکمیل تک پہنچایا جائے تاکہ لوگ اچھائیوں کو جانیں، برائیوں کو پہچانیں، تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ فرق بیٹھ جائے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. قیامت تک لوگ اچھے کو اچھا کہتے رہیں اور برے کو برا کہتے رہیں. لہذا یہی کام آقا حسین نے کیا. تمام انبیاء نے اسی اسلام کی ترویج کی ہے. آدم آئے دین کی تبلیغ کی، کس کے لیے؟ خدا کے لیے، خدا کے دین کے لیے. نوح آئے دین کی ترویج کی، کس کے لیے؟ خدا کے لیے، خدا کے دین کے لیے. ابراہیم آئے دین کی ترویج کی، کس کے لیے؟ خدا کے لیے، خدا کے دین کے لیے. جناب یعقوب آئے دین کی ترویج کی، کس کے لیے؟ خدا کے لیے، خدا کے دین کے لیے. جناب یوسف آئے دین کی ترویج کی، کس کے لیے؟ خدا کے لیے، خدا کے دین کے لیے. جناب عیسیٰ آئے دین کی ترویج کی، دین کی تکمیل کی، دین کی ترویج کی، دین کی تعلیمات پہنچائی، کس کے لیے؟ خدا کے لیے، خدا کے دین کے لیے، تاکہ یہ دین مکمل ہو جائے. یہاں تک کہ
اسلام کی تعلیمات پہنچائی، اسلام کا پیغام پہنچایا. کس کے لیے؟ خدا کے لیے، خدا کے دین کے لیے، تاکہ دین مکمل ہو جائے. لیکن دین ابھی تک مکمل نہیں ہوا، یہاں تک کہ ہمارے آخری نبی بھی آ گئے لیکن دین مکمل نہیں ہوا. دین اس وقت مکمل ہوا جب رسول اسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں پر مولائے کائنات کو بلند کر کے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں جس کے علی مولا. مقصد سب کا ایک تھا، کیا تھا؟ اسلام کی تعلیمات کو پہنچایا جائے، اسلام کا پیغام پہنچایا جائے، لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دی جائے اور ان کو برائی سے روکا جائے. یہ تھا مقصد حسینی، جس کو مقصد الہی بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن آقا حسین نے اس طرح سے اس کی حفاظت کی ہے کہ اس کو مقصد حسینی کے نام سے جانا جانے لگا. یہ آقا حسین نے جو قربانیاں پیش کی ہیں یہ اسی مقصد کے تحت، تاکہ نمازیں قائم رہیں، مسجدوں کی اذانیں قائم رہیں، روزے قائم رہیں، اور آقا حسین نے جو حقیقی اسلام ہے، جو رسول اسلام لے کر آئے تھے، وہ اسلام لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. اب اسی لیے حسین کا ذکر زندہ ہے، کیونکہ خدا نے کیا کہا ہے کہ تم میرا ذکر زندہ رکھو، ہم تمہارا ذکر زندہ رکھیں گے. اور آج ہم ذریعہ بنے ہیں اسی ذکر کو زندہ رکھنے کا. لیکن بعض لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوتا ہے، یہ ذکر ہضم نہیں ہوتا ہے، تو بہانے بناتے ہیں. خود تو مناتے نہیں یہ ذکر، بہانے بناتے ہیں کہ مانا کہ امام حسین کو جو ہے مظلومانہ طور پر قتل کر دیا گیا، انہیں شہید کر دیا گیا، لہذا آپ ان کا ذکر مناتے ہیں. تو ہمارے تیسرے جو امام ہیں، خلیفہ ہیں، وہ بھی تو مظلومانہ طور پر قتل کیے گئے ہیں، ان کا بھی آپ جو ہے غم منائیے. وہ تو بڑے غنی تھے، سخی تھے، غنی تھے، سخی تھے، کریم تھے. تو میں کہوں گا ہمیں نہ بتائیے کہ کتنے سخی تھے اور کریم تھے، ہمیں نہ بتائیے کہ کتنے سخی اور کریم تھے. جو بیت مال سے اپنا پیٹ بھرے اور اپنے رشتہ داروں کا پیٹ بھرے اسے سخی و کریم نہیں کہا جاتا. سخاوت اور کرم کی تعریف شاید آپ کو پتہ نہیں ہے. سخاوت اور کرم کی تعریف یہ نہیں ہے کہ بیت مال سے اپنا پیٹ بھرا جائے اور اپنے رشتہ داروں کا پیٹ بھرا جائے. اگر سخاوت اور کرم کو پہچاننا ہے تو آؤ حسین سے سیکھو کہ سخاوت اور کرم کہتے کسے ہیں. حر، جناب حر بن گئے، حر علیہ السلام بن گئے. عزیزو، جناب حر کے پیشانی پر آقا حسین نے رومال سیدہ کو باندھا ہے، رومال سیدہ کو باندھا ہے. آپ نے غور کیا کہ آقا حسین نے یہ رومال کسی اور صحابی کے سر پر کیوں نہیں باندھا؟ بڑے قریبی صحابی تھی جناب حبیب، کتنے معتبر صحابی امام حسین تھے، ان کی پیشانی پر جناب سیدہ کا رومال نہیں باندھا، جناب حر کی پیشانی پر جناب سیدہ کا رومال باندھا. وجہ کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ تو جو بات میرے ذہن میں آج ہے، قاصر ذہن میں، وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اگر کسی لائق ہوئے تو دعاؤں سے نوازیے گا. جناب حر کی پیشانی پر جناب سیدہ کا رومال آقا حسین نے باندھا، کسی اور صحابی کی پیشانی پر آقا حسین نے جناب سیدہ کا رومال نہیں باندھا. وجہ کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ تو حر ہے کون؟ حر وہ ہیں جنہوں نے کوفے کا راستہ روکا، آقا حسین کو کربلا تک آنے پر مجبور کیا، آقا حسین کو کربلا تک آنے پر مجبور کیا. اب حر صبح عاشور جب آئے اور معافی طلب کی تو آقا حسین نے سینے سے لگا لیا، جنت کی بھی بشارت دے دی. کیوں رومال کو باندھا گیا؟ آقا حسین نے سینے سے لگا لیا اور جنت کی بھی بشارت دے دی، کیونکہ انہوں نے کہا آیا آقا آپ کریم ابن کریم ہیں، اگر ہو سکے تو مجھ گناہگار کو معاف کر دیجئے. امام حسین نے سینے سے لگایا، آپ نے اور میں نے تجھے معاف کیا، میرے اللہ نے معاف کیا. عزیزوں، آقا حسین نے معاف تو کر دیا
لیکن حر کون ہے جنہوں نے امام حسین کا راستہ روکا تھا، جو وجہ بنے تھے امام حسین کے کربلا تک پہنچنے کی؟ تو حر کو یہ یقین نہیں ہو پا رہا ہوگا، اللہ فرمائے حر کو یہ یقین نہیں ہو پا رہا ہوگا کہ آقا حسین نے ہمیں دل سے معاف کیا ہے، آقا حسین نے ہمیں دل سے معاف کیا ہے، لہذا وہ تھوڑی سی کسک حر کے دل میں ضرور رہی ہوگی۔ اور حسین امام ہے جو دلوں کے حالات سے واقف ہوتے ہیں۔ آقا حسین نے حر کی اس کیفیت کو بھانپا اور آقا حسین یہ سمجھ گئے کہ حر کہیں نہ کہیں شرمندہ ضرور ہے۔ آقا حسین نے حر کی کیفیت کو بھانپا اور یہ سمجھ گئے کہ حر کہیں نہ کہیں شرمندہ ضرور ہے، اور حر کو یہ احساس ہوگا کہ آقا حسین نے معاف تو کر دیا ہے، پتہ نہیں خدا ہمیں معاف کرے یا نہ کرے، پتہ نہیں خدا مجھے معاف کرے یا نہ کرے، لیکن اور خدا عالم مجھے جنت میں جانے دے یا نہ جانے دے۔ لہذا آقا حسین نے حر کی اس کیفیت کو بھانپا، اپنے کلام کا اظہار کیا اور حر کی پیشانی پر رومال سیدہ کو باندھ دیا۔ اے حر، اب جب تم اس حالت میں جاؤ گے تو جنت کے دروازے پر تمہیں کوئی روکنے والا نہ ملے گا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ آقا حسین نے حر کی کیفیت کو بھانپ لیا تھا، امام تھے، دلوں کے حال سے واقف تھے، لہذا آقا حسین نے حر کی پیشانی پر رومال سیدہ کو باندھ دیا اور کرم کیا ہوتا ہے یہ بتایا۔ کرم کیا ہوتا ہے یہ بتایا۔ تو کرم اور سخاوت وہ نہیں ہے کہ جو بیت مال سے اپنا پیٹ بھرے، اپنے رشتہ داروں کا پیٹ بھرے۔ ارے کرم اور سخاوت تو وہ ہوتی ہے کہ جو حسین کے قدموں پر گر کر بھیک مانگتی ہوئی نظر آتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ حر کی کیفیت کو آقا حسین نے بھانپ لیا تھا کہ حر کے اندر کچھ نہ کچھ ملال ضرور ہے، کیونکہ حر وجہ بنے تھے آقا حسین کے کربلا تک پہنچنے کی۔ آقا حسین نے معاف کر دیا، دل سے معاف کیا تھا، لیکن خود حر کے اندر یہ ملال ضرور تھا کہ میں وجہ بنا ہوں آقا حسین کے یہاں تک پہنچنے کی۔ لہذا ان کو یہ ملال تھا اور دل میں شک تھا کہ آقا حسین نے تو معاف کر دیا ہے، لیکن کیا خدا مجھے معاف کرے گا، مجھے جنت میں جانے دیا جائے گا؟ لہذا آقا حسین نے حر کے اس شک کو دور کرنے کے لیے اپنی ماں زہرا کا رومال حر کی پیشانی پر باندھا کہ اے حر، اب تمہیں جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور یہ بات بھی واضح کر دی کہ اے حر دیکھو، یہ میں اپنی اماں کا رومال تمہارے سر پر باندھ رہا ہوں، اب اپنے دل میں کوئی شک نہ رکھنا کہ حسین نے معاف نہیں کیا ہے۔ عزیزو، آج 3 محرم ہے۔ دستور یہ ہے کہ 3 محرم کو جناب حر یا ان کے بیٹے کی شہادت پڑھی جاتی ہے۔ اللہ نے گرامی، جب صبح عاشور نمودار ہوئی، تفصیل سے مسائل بیان نہیں کرنا، انشاءاللہ شام کی مجلس میں سنیں۔ جب صبح عاشور نمودار ہوئی اور نماز کا وقت آیا، جب نماز کا وقت آیا تو حر نے چاہا کہ نماز پڑھی جائے، اور نماز کے لیے ایک برتن میں پانی لیا اور چاہتے ہیں کہ وضو کریں۔ جیسے ہی پانی زمین پر گرا، حر کے کانوں میں ایک عجیب سی تڑپانے والی آوازیں آنے لگیں، العطش العطش، ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے۔ یہ آوازیں کسی اور کی نہیں تھی، حسین کے بچوں کی آوازیں تھیں۔ ننھے ننھے بچے آواز بلند کر رہے تھے کہ ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے، ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے۔ حر پریشان ہے، پھر سے چاہا کہ وضو کریں، لیکن پھر سے وہی آوازیں آنے لگیں، پھر سے وہی آوازیں آنے لگیں۔ حر نے پانی کو پھینک دیا، العطش العطش، ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے۔ ایک مرتبہ حر نے تیسری مرتبہ چاہا کہ وضو کیا جائے، ایک مرتبہ حر کے کانوں میں کسی کے بیوی کی رونے کی آواز آئی، ایک مرتبہ حر نے جب ادھر ادھر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، ہاں ایک آواز آئی، اے حر تو اس ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے، اس پانی کو زمین پر بہا رہا ہے، وہاں میرے لال حسین
تیار ہیں، آمادہ ہیں حسین کے قافلے میں جانے کے لیے۔ حر نے اپنا گھوڑا تیار کیا، غلام دیکھ رہا تھا، ایک مرتبہ قریب آیا، کہتا ہے آقا اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آقا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حر کہتے ہیں اب تک جہنم کی طرف تھا، اب جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ غلام کہتا ہے آقا مجھے بھی ساتھ لے چلیے۔ حر کہتے ہیں تجھے نہیں پتا ہم قتل کر دیے جائیں گے۔ ایک مرتبہ غلام کہتا ہے آپ دیکھیں آقا حسین کی غربت کیا ہے۔ ایک غلام کہتا ہے آقا جب تک جہنم میں تھے اپنے ساتھ رکھے تھے، اب جب جنت کی طرف جا رہے ہیں تو مجھے تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ہاں عزیزو، حر نے غلام کو ساتھ لیا، اپنے بھائی کو ساتھ لیا، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا۔ ہاں عزیزو، جب حر کا یہ چھوٹا سا قافلہ آقا حسین کی طرف بڑھنے لگا، حر گھوڑے پر سوار ہیں اور حر کے ساتھ ان کا بھائی، ان کا غلام ہے۔ حر جب قریب پہنچنے لگے تو اپنے غلام سے کہا دیکھو جب آقا حسین کے قریب پہنچنے لگے تو ہمیں بتا دینا کہ آقا حسین تک پہنچنے والے ہیں۔ عزیزو، جیسے ہی غلام نے آقا حسین کو دیکھا کہ تشریف فرما ہے، دائیں جانب عباس کھڑے ہوئے ہیں، بائیں جانب علی اکبر کھڑے ہوئے ہیں، ساتھ میں حبیب بن مظاہر ہے، حر کے ساتھ حر کا دوست بھی تھا اور حر کے ساتھ حر کا دوست بھی تھا، آقا حسین کے ساتھ حبیب بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ جیسے غلام نے کہا اے حر، اے آقا، آقا حسین دکھنے لگے ہیں، اتنا سننا تھا، حر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پر گرایا، ہاں گھوڑے سے زمین پر گرایا، حر کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اب جیسے ہی حر قریب آتا ہے ایک مرتبہ آقا حسین کے قدموں پہ گر جاتا ہے، اے آقا اس حر کو معاف کر دیجئے، اس حر کو معاف کر دیجئے، ارے یہ حر آپ کو یہاں تک لے کر آیا ہے، آپ کے جو بچے بھوکے پیاسے ہیں اس کی وجہ یہ حر ہے، ارے یہ حر ہی ہے جس کی وجہ سے آپ کے بچے اللہ کی سرائے بلند کر رہے ہیں۔ عزیزو، قریب نے حر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، لیکن حر کے آنے سے پہلے حسین نے لوگوں سے کیا کہا؟ عباس سے کہا اے عباس دیکھو تم میرے بھائی ہو، ادھر حر کا بھائی ہے، حر کے بھائی کو سینے سے لگانا۔ اپنے غلام سے اور حبیب سے کہا اے حبیب دیکھو تم میرے دوست ہو، تم حر کے دوست کو گلے سے لگانا۔ علی اکبر سے کہا اے علی اکبر دیکھو تم میرے بیٹے ہو، حر کے بیٹے کو گلے سے لگانا۔ بچا غلام، ارے اس غلام کو حسین سینے سے لگائے گا۔ الغرض حسین نے حر کو معاف کر دیا۔ جیسے ہی حر کو معاف کیا اب حر نے فوراً اجازت طلب کی، اے آقا اب مجھ سے زندہ نہیں رہا جاتا، مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ لیکن عزیزو، حر سے پہلے حر نے اپنے بیٹے کے لیے اجازت مانگی۔ ہاں عزیزو، حر کا بیٹا میدان کربلا میں گیا، جنگ کی، لیکن کہاں تک جنگ کرتا، اکیلا فرد کہاں تک لاکھوں سے جنگ کرتا۔ ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ جب دشمنوں نے گھیر لیا، ارے حر کے بیٹے پر کسی نے تلوار چلائی، کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، حر کا بیٹا گھوڑے کی زین سے زمین پر گرا، آواز دیا اے بابا بیٹے کی مدد کو آئیے، اے بابا بیٹے کی مدد کو آئیے۔ ہاں تو حر دوڑے، ایک باپ بیٹے کی طرف کیسے دوڑتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، حر دوڑے۔ جیسے حر بیٹے کی قریب پہنچے کیا دیکھتے ہیں؟ منظر الگ ہے، حسین کا زانو ہے، حر کے بیٹے کا سر ہے۔ ایک مرتبہ حر کہتے ہیں اے آقا آپ کیوں آ گئے؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے حر، جوان بیٹے کی لاش پر بوڑھا باپ نہیں آیا کرتا، میں کہوں گا اے آقا ارے یہ صبح عاشور ہے، ارے عصر عاشور ہوگا، یہی زانو ہوگا اور یہاں پر علی اکبر کا سر ہوگا۔ ایک بوڑھا باپ ارے جوان بیٹے کے کلیجے سے برچی کی علی نکال رہا ہوگا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔